میرے رب نے سنا اس یہودی نے کہا کہ اللہ فقیر ہے نحن اغنیاء، اور میرے فقیر نے پھر اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ ایک اختلاف محمود ہے، ضرورت ہے اس اختلاف کی، اور وہ اختلاف کیا ہے کہ عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، توحید پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی کو اپنی ماں سے محبت ہو اور ماں کی غیرت موجود ہو، وہ اپنی ماں کی تہمت بے عزتی کرنے والے سے گلے لگے گا؟ ایک شخص اس کی ماں پہ تہمت لگاتا ہے بدکاری کی، زنا کی، الزام لگاتا ہے، گالی دیتا ہے، یہ ماں کے دشمن کو سینے سے لگائے گا؟ ساری وہ دنیا کی مائیں قربان ہو جائیں میرے رب کی عزت پر، جو میرے رب کو چھوڑ کر مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو، جو میرے رب کو چھوڑ کر پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو، جو میرے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہو، ان کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہو، ان کی عبادتیں کرتا ہو، کیا اللہ کی غیرت کے نام پہ مسلمان صبر کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن کی غیرت ہے، یہ عقیدہ توحید کا اختلاف ہے جو ہونا چاہیے، جس کی غیرت کی کیفیت دو گزرنے والے گزر رہے، جس قوم کی بستی سے گزر ہوا، قوم نے میلہ لگایا ہوا ہے، بدھ کے نام پہ میلہ لگا ہوا، وہ دونوں مسلمان پکڑے گئے۔ میلے والوں نے کہا بابا جی کے نام کی نظر دو، انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں، کہاں سے نظر دیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا اچھا کچھ بھی نہیں ہے، غریب مسافر، کہاں سے دے؟ کچھ نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، مکھی مار کے بابا جی کے نام کی، بدھ کے نام کی، سنم کے نام کی مکھی قربان کر دو۔ ایک نے مکھی ماری اور کہا بابا جی کی نیاز، راستہ چھوڑ دیا کہ گزر جاؤ۔ دوسرے سے کہا تو بھی مکھی دے، تیرے پاس کچھ اور نہیں ہے، ریال نہیں، روپیہ نہیں، ٹکا نہیں، تو مکھی دے دے۔ سبحان اللہ، مکھی کا خالق اللہ ہے، میں مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، غیر اللہ کے نام پہ مکھی بھی دے سکتا جی؟ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی گردن مار دی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ جس نے غیر اللہ کے نام پہ مکھی دینا برداشت نہیں کیا اسے قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ اس اختلاف کی بنیاد پہ قتل ہوا، جو عقیدہ توحید کا اختلاف تھا، یہ مرا اور رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے جان بچا لی وہ بچ تو گیا دنیا سے، لیکن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا۔ ایک اختلاف ہے عقیدہ توحید پہ، ہم نہیں مانتے اللہ کی قسم کہ جو قبروں میں دفن ہو گئے وہ مشکل کشا و حاجت روا ہیں، جو قبروں میں دفن ہو گئے وہ داتا و دستگیر ہیں، وہ بری کرنے والے ہیں، وہ عزت دینے والے ہیں، وہ شفا دینے والے ہیں، وہ طوفان ٹالنے والے ہیں، وہ کشتیاں پار لگانے والے۔ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا کہ جو اولیاء اللہ تھے، سچے اللہ کے ولی، جو قبروں میں دفن ہو گئے، سچے اللہ کے ولی، انہوں نے اپنی قبروں پہ عبادت کرنے کا حکم جی۔ اب جو کوئی لوگ ان کی قبروں پہ آ کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، وہاں اولیاء اللہ کا قصور، یہ نقطہ میرا ہمیشہ یاد رکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ تو پھر ہمارے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ نہیں پیارے بھائی، جو بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، جنہوں نے دین کو سیکھا تھا، دین کو سکھایا تھا، دین سمجھا تھا، دین سمجھایا تھا، دین کے لیے عمریں گزاری تھی، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری قبر پہ آ کے میلے لگانا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، طواف کرنا، نیاز دینا، بکرے لانا، قربانیت کرنا، کبھی نہیں کہا۔ لہذا ان کا قصور نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے بعد میں ان کی قبروں پہ بیٹھ کے دھندا چلا لیا، کاروبار چلا لیا۔ ان کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، جب بابا جی فوت ہو جاتے ہیں، بزرگ فوت ہو جاتے ہیں، کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کیا خیال ہے وہ جو سوٹ پہنے مرے تھے، وہ اس سوٹ کو اپنے آپ اتارتے ہیں یا لوگ اتارتے ہیں؟ بولیے جی، لوگ اتارتے ہیں۔ جب ان کا سوٹ اتر گیا پھر غسل ہوتا ہے نا، وضو غسل ہوتا ہے، کیا خیال ہے ماشاءاللہ کپڑے اترنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی مہربانی تسی میرے کپڑے لا دیتے تھے، ہن میں چھڑ دیو، میں غسل آپ پہ کراواں؟ کہتے ہیں وہ کہ تم نے کپڑے اتار دیے، چلو اتنا کام تو کر لیا، اگلا کام نہ کرنا، غسل میں خود کر کے آؤں گا، مجھے بس کھڑا کرو، ہاتھ پکڑو، اٹھاؤ، میں باتھ روم جاتا ہوں، نہا دھو کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں جی، تھک تو نہیں گئے ابھی سے آپ؟ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں کہتے، پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کا پیٹ دبا کے طہارت کروائی جاتی ہے، گندگی نکالی جاتی ہے، غسل کروایا جاتا ہے،
اور پھر کفن جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو بس کرو ٹھنڈ لگ رہی ہے کپڑے بھی پہنا دو, کیا کر رہے ہو, مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ, کہتے ہیں وہ کفن پہنا دیا جاتا ہے. اور جب کفن پہن جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں, خوشبو لگ جاتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں قبر خود ہی کو کافی دیر ہوگی, بہت دیر ہوگی, ہمیں لے کے چلو. کہتے ہیں ان کے گھر والے کہتے ہیں میت کو لے جاؤ, دیر ہو رہی ہے, میت کو لے جاؤ, خراب ہونے کا ڈر رہا ہے. جب یہ میت چلتی ہے, بڑے سے بڑے بزرگ, بڑے سے بڑے شیخ, بڑے سے بڑے مرشد, کرنی بھرنی دھرنی والے, جب یہ ان کی میت قبرستان کی طرف جا رہی تھی, کسی کو چھیڑ نہیں رہا ہوں, میرا جملہ پہلے یاد رکھنا, کسی کو چھیڑ, کسی پہ طنز, کسی کے جذبات سے کھیل نہیں رہا, صرف حقیقت حال اس کے سامنے واضح کر کے اس کے رب کی وحدانیت کی طرف بلانے کی مثال دے رہا. جب ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جانے لگتا ہے تو کیا خیال ہے, وہ بابا جی کہتے ہیں میں چھاڑ دے, میں تھلے نہ آپ پہ ٹور کے جاؤں گا. وہ نیچے اتر کے پیدل چل کے جاتے ہیں یا چار کندھوں پہ سوار ہو کے, چار کندھوں پہ سوار ہو کے. پھر جب قبر میں پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تم نے بہت تکلیف کر لی, اب چھوڑو, اتر خود ہی جاتے ہیں, اندر خود ہی چلے جائیں گے, بس بہت ہوگی, مہربانی آپ کی. کہتے ہیں وہ, آپ ان کو چادروں میں اتارتے ہو, پھر آپ ان کی قبر کو بند کرتے ہو, پھر آپ اس پہ مٹی ڈالتے ہو, پھر آپ اس پہ ہلکا ہلکا پانی ڈالتے ہو, مٹی نہ اڑے, قبر کا نشان نہ ضائع ہو جائے, اس کے لیے دعا کرتے ہو, واپس لوٹ آتے ہو. پیارے بھائی, واپس لوٹنے کے بعد ان کی قبر پہ بورڈ لگ جاتا ہے غریب نواز, بندہ نواز, بندہ پرور, اولاد یہاں سے ملتی ہے, یہ بڑی سرکار ہیں, بڑی بڑی سرکار, بڑی کوٹی قسمت کر دے ہری. بورڈ لگ جاتے ہیں نا مختلف, یہ داتا صاحب ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, ان کے پاس جو آتا ہے یہ ڈولے شاہ صاحب ہیں, یہ اولاد سے نواز دیتے ہیں, یہ مقدموں سے نکال دیتے ہیں, یہ گلے شاہ صاحب ہیں, ان کی بیری کے نیچے کپڑا بچھاؤ, بیر گرتا ہے تو بیٹا, پتا گرتا ہے تو بیٹی, یہ سارے بورڈ لگ جاتے ہیں نا, کرامتیں مشہور ہو جاتی ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں صرف آپ کو جگانے کے لیے, جو بیٹے دینے کا مالک بن گیا, قبر کے اندر جا کے وہ قبر سے باہر اپنا استنجا خود کیوں نہیں کر سکا؟ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. نہ ان کے ہاتھ میں بیٹیاں ہیں, نہ بیٹے ہیں, نہ اولاد ہے, نہ رزق ہے, یہ سب کچھ ہے تو کس کے ہاتھ میں؟ یہ اختلاف مطلوب ہے. جب بھی اللہ کی توحید میں غیر اللہ کی شراکت کا اعلان ہو, وہاں پہ اختلاف کیجئے, کھڑے ہو جائیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بدعت کی ملاوٹ ہو, وہاں پہ اختلاف کیجئے. اس اختلاف کی امت کو ضرورت ہے کہ ہم نہ رب کی توحید میں کسی کی شراکت کو برداشت کریں گے اور نہ محمد کی رسالت میں کسی کی شراکت کو برداشت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کہ ان عقیدوں کو چھوڑ کر, توحید و سنت کو چھوڑ کر امت میں پھر اختلاف ہو جائے, پھر کیا ہے؟ ایک اختلاف پھر بھی اس میں خیر سما ہے. وہ کون سا اختلاف ہے؟ جب مومن کا, مسلمان کا مقصد یہ ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لینی ہے. مسلمان کا مقصد ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ عمل کرتے ہوئے, کس کے راستے پہ چلتے ہوئے کام کرنا ہے. قرآن حکیم دعوت دے رہا ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اے دنیا والو, تم نے جب بھی اتباع کرنی ہے, پیچھے چلنا ہے, پیروی کرنی ہے, تو صرف اس کی کرنی ہے جو عرش والے نے اتارا. قرآن کس نے اتارا؟ جی, قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا. حدیث رسول جو قرآن کی سب سے بہتر تفسیر ہے, یہ کس نے اتاری؟ کس نے اتاری؟ اللہ نے اتاری. قرآن کس کے سینے پہ اترا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ. حدیث رسول کس کی زبان مبارک سے ادا ہوئی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو دین نام اس چیز کا ہے, قال اللہ و قال الرسول, اللہ کا فرمان, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یہ مومن کا ہر مسئلے میں سب سے بڑا نقطہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے رب کی عبادت کرنی ہے, محمد کے راستے پہ کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث رسول کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے, حدیث رسول کے سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے, بڑی بات نہیں ہے. مقصد دونوں کا یہ ہے کہ ہم نے حدیث لینی ہے,
حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ صحابہ کا روانہ کیا اور ان سے کہا عصر کی نماز یہودیوں کی بستی میں جا کے پڑھنا۔ میرے ساتھ رہیے گا، توجہ کیجیے گا۔ عصر کی نماز کہاں پڑھنا؟ یہودیوں کی بستی میں جا کے پڑھنا۔ صحابہ کا جہادی قافلہ روانہ ہو گیا، درمیان میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بستی ابھی نہیں آئی۔ صحابہ کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نماز یہودیوں کی بستی میں پڑھنا، ٹھیک ہے، تو اب نماز بھلے نکلتی ہے نکل جائے، فوت ہوتی ہے ہو جائے، ہم تب پڑھیں گے جب یہودیوں کی بستی میں پہنچیں گے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں بھائی، معاملہ یوں نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جاؤ، تیز جاؤ، جلدی جلدی سفر کرو، تم نماز تک یہودیوں کی بستی میں پہنچ جانا، چونکہ ہم جلدی نہیں چلے، تھوڑے سا تاخیر ہو گئی، راستے میں وقت زیادہ لگ گیا، اب نماز کا وقت آ گیا تو افضل وقت نماز پڑھنا زیادہ اجر والا کام ہے، ہم نماز یہیں پہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ کے کتنے گروہ ہوئے؟ دو گروہ ہوئے۔ ایک کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نماز بستی میں پڑھنا تو بستی میں جا کے پڑھیں گے۔ دوسرا کہتا ہے کہ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا، چونکہ تاخیر ہو گئی، اب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز یہیں پہ ادا کر لو۔ دونوں کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا۔ کیوں؟ دونوں کا مقصد کیا تھا؟ حدیث رسول لینا۔ دونوں کا مقصد کیا تھا؟ حدیث رسول لینا۔ حدیث رسول لیتے ہوئے اگر سمجھنے میں کہیں غلطی لگ جائے تو انشاءاللہ انسان خیر پہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اجتہاد کرتا ہے، اگر کوئی حاکم صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر پاتا ہے، 2 ثواب پاتا ہے، اور اگر غلط اجتہاد کرے تو کم از کم 1 اجر اللہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بری بات کیا ہے؟ اختلاف کی بنیاد پہ دشمنی پیدا کر لینا، اختلاف کی بنیاد پہ گروہ، جماعتیں، فرقے، تنظیمیں، پارٹیاں الگ الگ بنا لینا، آپ کی وہ مسجد میری وہ مسجد، آپ کا وہ مولوی میرا یہ مولوی، آپ کی وہ کتابیں میری یہ کتابیں، آپ کا وہ مدرسہ میرا وہ مدرسہ، آپ کا وہ پیر میرا یہ پیر۔ امت میں لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، انتشار ہو گیا۔ یہ انتشار برا انتشار ہے، یہ اختلاف برا اختلاف ہے، وگرنہ صحابہ کرام کی زندگی میں آپس میں اختلاف ہوتے رہے، صحابہ کی زندگی میں صحابہ کے درمیان مسائل میں اختلاف ہوتے رہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے حدیث رسول لینی ہے، بات محمد کریم کی لینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، حدیث کے پہنچنے میں مسئلہ بن گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ فاروق اعظم کے دروازے پہ آئے، دروازہ بجایا، فاروق اعظم مشغول تھے کسی حاجت میں، ابو ہریرہ 3 دفعہ بجا کر چل پڑے، فاروق اعظم باہر نکلے، دیکھا ابو ہریرہ جا رہے ہیں، کہا کیوں جا رہے ہو؟ دروازہ بجایا تو انتظار کیوں نہیں کیا؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ حدیث میں یہی آیا ہے کسی کے دروازے پہ جاؤ 3 دفعہ بجاؤ، جواب مل جائے ٹھیک، وگرنہ لوٹ جاؤ۔ کہا یہ حدیث میں نے نہیں سنی، گواہ پیش کر اس حدیث پہ۔ ہو سکتا ہے جس نے کوئی فتویٰ دیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ میں نے حدیث رسول لینا ہے، تو وہ اس تک حدیث نہ پہنچی ہو، اس تک اس بات کا علم نہ پہنچا ہو، اس کے علم کے مطابق حدیث رسول وہی ہو جس میں وہ فتویٰ دے رہا ہے، تو مقصد جب یہ ہو کہ میں نے اللہ کا دین لینا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لینی ہے، تو پھر اختلاف ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، اور جب حدیث رسول آ جائے تو مومن اپنے اختلاف کو ختم کر لیتا ہے۔ آئیے میں اس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگی سے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف کس بات پہ ہوا؟ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ اختلاف ہوا۔ اللہ کے حبیب فوت ہو گئے، فاروق اعظم نے کہا، جس نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا، تلوار لہرا دی۔ جس نے یہ کہا نبی فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا، مار ڈالوں گا۔ ابو بکر صدیق باہر سے آتے ہیں، اپنی لخت جگر کے حجرے میں جاتے ہیں، پیارے حبیب کے پیارے مکھڑے سے چادر اتارتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں، واہ نبیہ واہ صفیہ واہ خلیلہ کی آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی زندگی بھی مبارک تھی، آپ کی موت بھی مبارک ہے، اللہ آپ پہ 2 موتیں کبھی اکٹھی نہیں کرے گا، آپ کے نصیب میں جو موت رب نے لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ مسجد میں آئے،
فاروق اعظم کو دیکھا شدید غصے میں ہیں، کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، منبر پہ چڑھے، آواز لگائی من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور لوگوں یاد رکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ آج اس کا الہ فوت ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ پر کبھی موت نہیں آنی، وہ حی قیوم ہے، وہ موت سے پاک ہے. پھر قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے جیسے پہلے اللہ کے انبیاء اور رسول آتے رہتے، فوت ہو گئے. اگر یہ فوت ہو جائیں، اگر یہ شہید کر دیے جائیں، اگر محمد کریم فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان. اختلاف ہوا، فاروق اعظم نے کہا نبی فوت نہیں ہوئے، ابو بکر نے کہا نبی فوت ہو گئے، دونوں میں اختلاف ہوا. لیکن پھر ابو بکر نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، آیت جو ہی پردہ سماعت سے ٹکرائی فاروق اعظم کی، فاروق اعظم کہتے ہیں میرے قدموں نے میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اختلاف کی بنیاد پہ جماعتیں بنا لینا، تنظیمیں بنا لینا، گروہ بندیاں کرنا، پارٹیاں بنانا، مسجدیں مدرسے الگ کرنا، مولوی و ملا میں تقسیم کر دینا، یہ بری بات ہے، یہ غلط بات ہے. اختلاف کا باقی رہنا غلط ہے. اختلاف کا ہو جانا انسان ہے ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف باقی نہیں رہتا مومنوں کے درمیان، کیونکہ جب بھی اس کے سامنے حدیث رسول پیش کی جاتی ہے، اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، وہ فوراً رجوع کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا لیتا ہے. فاروق اعظم نے کہا نبی فوت نہیں ہوئے. ابو بکر نے کہا ہو گئے. کیا صحابہ میں دو گروہ بنے؟ جی نہیں. دو پارٹیاں بنی، فاروقی فرقہ، صدیقی فرقہ. فاروقی فرقے کی مسجد الگ، صدیقی فرقے کی مسجد الگ ہوئی. جو ہی قرآن حکیم کی آیت آئی فاروق اعظم نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے سر جھکا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کی جگہ پہ اختلاف ہوا. پیارے حبیب کو کہاں دفن کیا جائے؟ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، اختلاف، رائے مختلف ہوئی. پھر آواز لگانے والے نے آواز لگائی نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں. جو بھی حدیث رسول آئی اختلاف ختم ہو گیا. یہ ہے مسلم کا، یہ ہے مومن کا ترہ امتیاز. اگر وہ کسی مسئلے میں اپنی رائے مختلف پاتا ہے اس کے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے، جدھر حکم محمد ہوگا ادھر گردن جھک جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ دھرتی پہ ایک ہی ہستی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب بھی بولتے تھے اپنے رب کے حکم سے بولتے تھے. دنیا کی ہر شخصیت اپنی مرضی سے بولتی ہے، رب کا نبی رب کے حکم سے بولتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے میرا پیر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کے حکم سے بولتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے میرا ولی، میرا بزرگ، میرا شیخ، میرا مرشد، میرا امام اعظم، میرا فلاں، وہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی بولتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم اور فخر سے کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے امام اعظم مانا، جس کو ہم نے قائد اعظم مانا، جس کو ہم نے رہبر اعظم مانا، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اکیلی ہستی ہے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے. اور محمد کریم کے بارے میں رب اعلان کر رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بتائیے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پیر کی نگرانی اللہ کرتا ہے، نگہبانی اللہ کرتا ہے، میرا شیخ، میرا امام، میرا مرشد جس کا میں بیٹھ ہوا ہوں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نوریہ، رضویہ، سہروردیہ، وردیہ، بغیر وردیہ، اس کے جو بانی تھے نا وہ بس ان کی تو زبان پہ پہرا لگا ہوا تھا، اللہ کے حکم کے علاوہ کلام نہیں کرتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
آپ کی فرامین کو لکھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ایک دن دیکھا آپ نے لکھ نہیں رہے، عبداللہ لکھ نہیں رہے، کہا میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے ہر بات کو نہ لکھا کر، پوچھ کے لکھا کر۔ آخر نبی بھی تو انسان ہی ہے، کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں کبھی کسی موڈ میں، ہر بات تحریر میں نہ لایا کر، پوچھ لیا کر۔ آپ نے کہا عبداللہ لکھ، اللہ کی قسم ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ ادا نہیں ہوتا۔ یہ شان کس کی ہے؟ پیارے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جب مومن کا ہمیشہ نقطہ نگاہ یہی رہتا ہے، مسئلہ کوئی بھی ہو حدیث رسول مل جائے گی تو باقی سب کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، محمد کریم کی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں تیسرا اختلاف ہوا، امیر کون بنے گا؟ پیارے حبیب فوت ہو گئے، انصاریوں نے کہا ہم میں سے امیر بنے گا، مہاجرین نے کہا ہم میں سے امیر بنے گا، کسی نے کہا امیر تم میں سے، وزیر ہم میں سے، مختلف رائے ہو گئی۔ آواز لگانے والے نے آواز لگائی، پیارے نبی کا فرمان ہے امیر جب بھی بنے گا قریشی نسل بنے گا۔ فاروق اعظم نے آگے بڑھ کے ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیا، پوری جماعت اکٹھی ہو گئی، اختلاف ختم ہوا یا نہیں؟ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات مٹ جاتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم متلاشی ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی ابھی مسجد سے باہر جوتیوں کی جگہ پہ دہلیز کے اندر دروازے سے باہر ہے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ ساتھی وہیں پہ بیٹھ گئے تھے؟ کہا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، کہا میرے کان سے تو آواز ٹکرائی تھی بیٹھ جاؤ۔ آپ کا حکم سن کے کھڑا رہتا تو مسلمان کیسے رہتا؟ ان کی آواز کو جذبات کی زبان دی جائے، آپ کا حکم تھا بیٹھ جاؤ، آپ نے نام تو نہیں لیا تھا نا، کہا تھا بیٹھ جاؤ، میرے کان میں آپ کی آواز آ گئی، اس کے بعد میں کس منہ سے کھڑا رہوں محمد کے حکم کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری زندگی میں ہونے والے اختلافات ختم نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے سے امام کائنات کی سیرت کو ہٹا دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، 1 کروڑ آدمی سے پوچھو نا آپ کون ہیں، تو میرا خیال ہے شاید کوئی 5-10 آپ کو بندے ملے جو یہ کہے کہ میں محمدی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں چلنے والا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں وہابی ہوں۔ آپ کون؟ میں سنی ہوں۔ آپ کون؟ میں بریلوی ہوں۔ آپ کون؟ میں دیوبندی ہوں۔ آپ کون ہے؟ میں چشتی ہوں۔ آپ کون ہے؟ میں قادری ہوں۔ آپ کون ہے؟ میں رضوی ہوں۔ آپ کون ہے؟ میں زور بردی ہوں۔ آپ کون ہے؟ میں بردی ہوں۔ آپ کون ہے؟ میں بغیر بردی ہوں۔ ٹوٹے ہو گئے، بیڑا غرق ہو گیا، کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا سوال کیا کرتا ہے میں کون ہوں؟ میرے کلمے میں نام ہی تو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرا تو نام ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں اختلافات ہوتے رہے، نہ کوئی فاروقی فرقہ، نہ کوئی عثمانی فرقہ، نہ کوئی علوی فرقہ، نہ کوئی صدیقی فرقہ، سارے کے سارے محمد کے نام پہ اکٹھے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ختم ہو گئی کہ ہم نے حدیث رسول پہ اتفاق کرنا ہے، اس کی نماز اس سے ٹکراتی ہے، اس کا روزہ اس سے ٹکراتا ہے، اس کا اس سے ٹکراتا ہے، وہ اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے،